بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ سٹوریز میں خوش آمدید۔ ایک آدمی نے حاتم طائی سے پوچھا، اے حاتم، کیا سخاوت میں کوئی تجھ سے آگے بڑھا ہے؟ حاتم نے جواب دیا، ہاں، قبیلہ کا ایک یتیم بچہ مجھ سے زیادہ سخی نکلا، جس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ دوران سفر میں شب بصری کے لیے ان کے گھر گیا۔ اس کے پاس 10 بکریاں تھیں۔ اس نے ایک ذبح کی، اس کا گوشت تیار کیا اور کھانے کے لیے مجھے پیش کر دیا۔ اس نے کھانے کے لیے مجھے جو چیزیں دیں ان میں مغز بھی تھا۔ میں نے اسے کھایا تو مجھے مغز بہت پسند آیا۔ میں نے کہا، واہ سبحان اللہ، کیا خوب ذائقہ ہے۔ یتیم بچہ فوراً باہر نکلا اور ایک ایک کر کے تمام بکریاں میری لا علمی میں اس نے ذبح کر ڈالیں اور سب کے مغز مجھے پیش کر دیے۔ جب میں جانے لگا تو کیا دیکھا کہ گھر کے ارد گرد ہر طرف خون ہی خون بکھرا پڑا ہے۔ میں نے اس سے کہا، تم نے تمام بکریاں کیوں ذبح کیں؟ اس نے کہا، آپ کو بکری کا مغز بہت اچھا لگا اور میں اس پر بخل کروں، اور مہمان نوازی میں بخل عربوں کو زیب نہیں دیتا۔ میں نے حاتم سے پوچھا کہ آپ نے بدلے میں اسے کیا دیا؟ انہوں نے کہا، 300 سرخ اونٹنیاں اور 500 بکریاں۔ میں نے حاتم سے کہا، تو پھر آپ اس سے بڑے سخی ہوئے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، وہ مجھ سے زیادہ سخی ہے، کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ لٹا کر سخاوت کی، جبکہ میں نے تو اپنے بہت سے مال میں سے تھوڑا سا خرچ کر کے سخاوت کی ہے۔ ایک روایت کے مطابق جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کے جتنے گناہ ہیں سب بدن سے اتار کر ایک ڈھیر میں ڈال دو، تاکہ جب تک یہ میرے حضور کھڑا رہے پاک اور ستھرا ہو کر کھڑا رہے۔ بندہ نماز پڑھتا رہتا ہے اور گناہ ایک سمت ڈھیر میں جمع کر دیے جاتے ہیں۔ پھر جب وہ بندہ نماز پڑھ کر واپس جانے لگتا ہے تو فرشتے وہ گناہ پکڑ کر عرض کرتے ہیں، مالک، یہ گناہ دوبارہ اس کے ساتھ ہی لگا دیں، تو رب تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے، اب اترے تو اترے ہی رہنے دو، میرا بندہ ستھرا ہو کر اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ اس روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ شخص واقعی کتنا بد نصیب ہے جس کو اپنے رب عز و جل کے حضور ایک سجدہ بھی نصیب نہ ہو۔ آج اگر ہر مسلمان اپنی ذات کا موازنہ خود کرے تو ہم میں زیادہ تر افراد کا معمول یہ ہوتا ہے، فجر کا وقت سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں، ظہر اپنے کام کاج کی جگہ پر گزار دیتے ہیں، عصر سستی میں گزار دیتے ہیں، مغرب ہلے گلے میں اور عشاء تھکن کی وجہ سے گزار دیتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ بعض لوگ نماز نہ پڑھنے کے باوجود بھی ندامت کا اظہار نہیں، اور انہیں اپنے ذہن میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، لیکن اگر وہ حقیقت سے آشنا ہو تو انہیں پتہ چلے گا کہ وہ کیا نماز نہیں پڑھتے، بلکہ رب انہیں سجدے کی توفیق ہی عطا نہیں کرتا۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بھی نماز کا ہی ہوگا، اس لیے اگر آپ بھی اپنے پچھلے تمام گناہوں کی بہتر تو یہ ہے کہ انسان دوسروں کی ذات میں ہنر اور خوبیاں تلاش کرے اور عیب اپنی ذات میں دیکھے۔ یاد رکھو کہ دنیا میں اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی، جس طرح گلزار میں پھول بھی ہوتے ہیں اور خار بھی۔ جس کا دل میلا ہو اسے ہر چیز میلی نظر آتی ہے، جس کا دل روشن ہو اسے ہر چیز روشن نظر آتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ بے عیب ذات صرف اللہ عز و جل ہی کی ہے، پس دوسروں کی ذات میں عیب تلاش کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی ذات میں موجود عیبوں پر نگاہ دوڑائی جائے اور ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل حافظ سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر بر وقت ملتا رہے۔
جزاک اللہ۔